بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کہا السلام علیکم جماعت اہل حدیث اور جمعیت اہل حدیث کا فرق سمجھائیں. اچھا سوال ہے اور بہت سارے شبہات، بہت سارے کنفیوژن، اس طرح کی باتیں لوگ کہہ کر کے پھیلاتے بھی ہیں. اس کی وضاحت یہ ہے کہ دیکھیے جماعت جو اہل حدیث ہے، یہ جماعت اہل حدیث تو اس وقت سے ہے جب سے اسلام ہے، جب سے حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جماعت اہل حدیث کب سے ہے؟ جب سے اسلام ہے، جب سے قرآن ہے، جب سے نبی کی حدیث ہے، جب سے نبی کا فرمان ہے. غار حرا میں جو پہلی وحی آئی تھی نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہی سے اہل حدیث ہیں. کیونکہ حدیث کا معنی ہے قرآن بھی اور حدیث بھی. حدیث کا معنی ہے قرآن بھی اور حدیث بھی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین حدیث اتاری. کیا ہے وہ؟ قرآن کریم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو اس کی تشریح ہے. تو اہل الحدیث، جماعت اہل الحدیث جو ہے نا، یہ جب سے اسلام ہے تب سے ہے. جمعیت اہل حدیث جو ہے وہ ملک کے اندر، وطن عزیز بر صغیر کے اندر جو ہمارا یہ ملک وطن ہے، جو متحدہ ہندوستان تھا، بعد میں بٹوارا ہو گیا، 47 میں استقلال ہوا، لیکن 1906 میں جمعیت اہل حدیث کی بنیاد قائم ہوئی اور اس کا نام پہلے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس تھا اور بعد میں اس کا نام جمعیت اہل حدیث یا مرکزی جمعیت اہل حدیث کا نام رکھا گیا. تو یہ جو جمعیت اہل حدیث ہے، اس کا مشن وہی جماعت اہل حدیث کا ہی مشن ہے. مشن میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ملک میں رہنے کے لیے ہمارے ملک کا ایک آئین ہے، ایک دستور ہے، ایک قانون ہے. کوئی بھی جمعیت، جماعت، کوئی سوسائٹی، کمیٹی ہے نا، اگر کوئی کچھ کام کرنا چاہتا ہے، کوئی سرگرمی کرنا چاہتا ہے، ایکٹیویٹیز، تو گورنمنٹ کے قانون کے حساب سے اس ٹرسٹ کا رجسٹریشن ہونا چاہیے. اس کا کیا ہونا چاہیے؟ رجسٹریشن ہونا چاہیے. اس اعتبار سے 1906 میں ملک کے اندر جمعیت اہل حدیث کے نام سے اس کا رجسٹریشن ہوا. یہ ہے دونوں میں فرق. لیکن اب کوئی کہے کہ جمعیت اہل حدیث تو 1906 سے ہے، 1906 سے پہلے نہیں تھی، تو وہ جمعیت کا رجسٹریشن نہیں تھا اس وطن کے اندر، لیکن مشن، کام، دعوت ہے نا، اور پورا جو سیٹ اپ اور نیٹ ورک ہے وہ الحمدللہ جب سے حدیث ہے تب سے ہے. کوئی کہے اہل حدیث کب سے ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل حدیث تب سے ہے، حدیث جب سے ہے. جب سے حدیث ہے تب سے اہل حدیث ہیں. جمعیت کی جہاں تک بات ہے تو وہ الگ الگ جگہ فاؤنڈ ہو سکتی ہے. کوئی آپ کی وانم باڑی کے بارے میں بولے کہ بھائی آپ لوگ ابھی تک نہیں تھے، اب جمعیت اہل حدیث وانم باڑی تو ابھی 4 سال کی پیداوار ہے، تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ یہی بولیں گے بھائی وہ یہاں کے حساب سے فاؤنڈ کی گئی ہے، یہاں کی کمیٹی کا فاؤنڈیشن 4 سال پہلے ہوا ہے سپوز، لیکن اہل حدیث کا مشن کیا 4 سال پہلے سے ہے؟ زمانے سے ہے، عرصے سے ہے، جب سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا تب سے یہ مشن. تو یہ فرق ہے جمعیت اہل حدیث اور جماعت اہل حدیث میں. اچھا، اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ تو ابھی آپ کو 100 سال نہیں ہوئے، آپ کو 150 سال نہیں ہوئے، 150 سال پہلے آپ کی کوئی قبر نہیں ملے گی، آپ کی کوئی مسجد نہیں ملے گی. تو ان بھائیوں کو سمجھانا ہے پیار سے. دیکھو ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی آپ سے نفرت ہی کرتا ہے، آدمی کو علم نہیں ہوتا ہے، اور آدمی جس چیز کو نہیں جانتا ہے اس سے نفرت ہی کرتا ہے. جس چیز کا علم نہیں ہوتا اس سے آدمی کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے، اسے اجنبیت محسوس کرتا ہے. تو ایسے بھائیوں کو پیار سے سمجھانا ہے کہ دیکھو جماعت اہل حدیث ایک مشن ہے، قرآن کا، سنت کا، صحابہ کرام کا مشن ہے. اہل حدیث نام یہ نیا نام نہیں ہے، یہ خیر القرون کا نام ہے. صحابہ کے بیچ میں حدیث کا، اصحاب حدیث کا، صاحب حدیث کا لفظ موجود ہے. تابعین کے دور میں حدیث، صحاب حدیث، اصحاب الحدیث، اہل الحدیث کا نام موجود ہے. یہ کوئی نیا نام نہیں ہے، یہ کوئی 1906 کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ بہت پہلے سے موجود ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، تبع تابعین کی زندگی میں، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھتے چلے جائیں تو آپ کو ہر زمانے میں اہل الحدیث کا لفظ ملے گا. اس لیے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے.